زندگی گزار رہے تھے. لیکن 2018 ایک ایسا سال ہے جب ان کی صحت کے اندر کوئی خوفناک قسم کی تبدیلیاں آئیں. 2018 کے آخر میں اچانک ان کا وزن گرنا شروع ہو گیا اور ان کی ہڈیوں کے اندر جان ختم ہو گئی, ان کو سانس لینے میں پرابلم آنا شروع ہوئی اور ان کی سکن یعنی جلد نے لٹکنا شروع کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں میں درد ہونا شروع ہو گیا, ان کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا, وہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے تھے, بولنے میں ان کو پرابلم آنی شروع ہو گئی. تو ایک عجیب سی بیماری تھی. فوری طور پر ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا, میں اس وقت ہوتے تھے, وہ دبئی کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے ان کو دیکھا, ان کا معائنہ کیا, لیکن ان کو بیماری سمجھ نہیں آئی. پھر ان کو لندن لے جایا گیا اور وہاں پہ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا, لیکن ان کو بھی بیماری سمجھ نہیں آئی. پھر یہ کسی نے بتایا کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ ایک خوفناک ریئر قسم کی بیماری ہے جس کے بارے میں صرف امریکہ میں اس وقت ریسرچ ہوئی ہے. تو اگر جنرل پرویز مشرف صاحب کو امریکہ لے جایا جائے تو شاید وہ ڈاکٹرز اس بیماری کو ڈسکور کر سکیں اور پھر شاید ان کا علاج شروع ہو جائے. تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنا پاسپورٹ امریکن ایمبیسی میں بھجوایا, لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے کہ امریکہ نے جنرل پرویز مشرف کو ویزا نہیں دیا. لہٰذا الٹیمیٹلی جنرل پرویز مشرف صاحب کو دبئی میں رہنا پڑ گیا اور وہیں پہ علاج کروانا پڑ گیا. لیکن ان کی رپورٹس امریکہ بھجوا دی گئی. جب ان کی رپورٹس امریکہ گئی تو ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد ڈسکلوز کیا کہ ان کو ایک ریئر قسم کی بیماری ہے جو اس وقت دنیا میں صرف 25 لوگوں کو ہے. اس بیماری کو کہتے ہیں میلوڈوسیس. یہ اسکرین پہ آپ کو اس کا نام نظر آ رہا ہے, آپ اس کو ٹریک کر لیجئے گا. یہ ایک بڑی ریئر قسم کی, بڑی محدود قسم کی بیماری ہے جس کا دنیا میں اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا. یہ بیماری پروٹین سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی ایسی پروٹین پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کے اعضاء کو کھانا شروع کر دیتی ہے. آپ کے لنگس میں اگر چلی گئی تو آپ کے لنگس کو اڑا دے گی, اگر آپ کے گردوں کے اندر چلی گئی تو آپ کے گردوں کا فنکشن ڈسٹرب ہو جائے گا, اگر آپ کے پھیپھڑوں کے اندر چلی گئی تو آپ کو سانس میں پرابلم آئے گی اور اگر یہ آپ کی سکن میں چلی گئی تو سکن ہڈیوں کو چھوڑ دے گی اور آپ کی سکن لٹکنا شروع ہو جائے گی. اس میں انسان بول نہیں سکتا کیونکہ یہ زبان کے اوپر بھی اٹیک کرتی ہے, تو انسان کی زبان موٹی ہو جاتی ہے, وہ پھیل جاتی ہے, اکڑ جاتی ہے, اور جب یہ ٹانگوں کے اوپر اثر کرتی ہے تو ٹانگیں سوج جاتی ہیں اور انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے علاوہ یہ سٹمک کے اوپر بھی اٹیک کرتی ہے, تو انسان نہ کچھ کھا سکتا ہے اور نہ کچھ پی سکتا ہے. تو جب جنرل پرویز مشرف صاحب کو یہ بیماری ہوئی تو ایک سال تو اس کو ڈائیگنوز کرنے میں, اس کی تحقیق کرنے میں ضائع ہو گیا. 2019 کے آخر میں امریکن ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بیماری خدا نخواستہ آپ کو لگ چکی ہے اور اب اس میں سے ریکوری ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس بیماری کا ابھی تک دنیا میں کوئی علاج دریافت نہیں ہوا. جہاں کچھ علاج ایسے تھے جو ٹرائل بیسس پہ چل رہے تھے, اور جنرل پرویز مشرف صاحب اور ان کے ڈاکٹروں کے کہنے پہ وہ جو ٹرائل میڈیسنز تھی وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو لگانی شروع کی. اس کا پہلا انجیکشن لندن میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو لگا تھا اور وہ بہت ہی تکلیف دہ ایک پروسیس تھا, کیونکہ اس کا جو انجیکشن ہے وہ بون میرو میں رکھتا ہے. اور بون میرو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک گودا ہوتا ہے جس کو بون میرو کہتے ہیں, اور یہیں سے ہماری باڈی کے زیادہ تر فنکشن چلتے ہیں. یہ مین جو سورس ہوتا ہے ہماری باڈی کا وہ بون میرو کے اندر ہوتا ہے. لہٰذا ان کو جو پہلا انجیکشن لگا وہ ان کی دمچی کی ہڈی میں, یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جو آخری موڑا ہے اس کے اندر سوراخ کر کے ان کو انجیکشن لگایا گیا. وہ انتہائی تکلیف دہ عمل تھا, اور جو لوگ اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ٹریٹمنٹ وہاں چلتا رہا اور پھر یہ آ گئے. میں ہسپتال کے اندر جو وہاں کی رائل فیملی, انہوں نے ایک اسپیشل یونٹ بنا دیا جنرل پرویز مشرف صاحب کے لیے, وہاں پہ یہ زیر علاج ہیں. انجیکشن امریکہ سے آتے ہیں لیکن لگائے کے اندر جاتے ہیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو امریکن ڈاکٹر نے ٹرینڈ کر دیا. اب اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کی حالت یہ ہے کہ ان کی سکن لٹک چکی ہے اور ہڈیوں نے اور گوشت نے سکن کو چھوڑ دیا, اور سکن ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے دھوئے ہوئے کپڑے کو تار کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے تو وہ اس طرح ہوا کے اندر ہلتا ہے, تو ویسی سکن ان کی ہو گئی ہے. اور باڈی کے باقی جو فنکشنز ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے, ان کے گردے کام نہیں کر رہے, ان کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے, وہ بول نہیں پا رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ان کے اندر انرجی نہیں ہے, اور اب وہ صرف لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بولیں لیکن بولنے کے وہ قابل نہیں رہے. چلنا پھرنا ان کا تقریباً مفقود ہو چکا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ہفتے وہ ہسپتال جاتے تھے, 2 انجیکشن ان کو لگتے تھے, گھر آ جاتے تھے, پھر ان کی ٹیک کیئر گھر پہ کی جاتی تھی, لیکن اب وہ گھر آنے کے قابل بھی نہیں, ہسپتال تک محدود ہو گئے. میں نے جب یہ بیماری سنی اور ان کا احوال دیکھا اور پھر جب میں نے اس بیماری کے اوپر تحقیق کی تو مجھے بہت افسوس ہوا, کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب, ان کی سیاسی غلطیاں ایک سائڈ پہ, لیکن وہ ایک بڑے زبردست انسان ہیں اور انہوں نے بڑی زبردست زندگی گزاری. تو ایسے ایک شخص سے, ایک متحرک شخص کے ساتھ اس طرح ہو جانا واقعی قابل افسوس ہے. اور میری قوم سے درخواست ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کے لیے دعا بھی کریں, اور ساتھ وہ تمام لوگ جو اس وقت بڑے تکبر کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نظام ہستی چلا رہے ہیں, ان کے لیے عبرت کی نشانی ہے کہ جنرل پرویز مشرف جیسا مضبوط شخص جس نے بڑی شاندار زندگی گزاری ہو,
جب اللہ کی پکڑ میں وہ بھی آ جاتے ہیں تو پھر انتہائی افسوسناک صورتحال ہو جاتی ہے. پھر دنیا میں ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کا علاج دریافت نہیں ہوا تو انسان بے بسی کی زندگی گزارتا ہے. تو آپ سب کے لیے بھی ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، یا وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں، یا پھر اس کے علاوہ اور مقتدر حلقوں کے جتنے مضبوط لوگ ہیں، ان سب کو میری یہی درخواست ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں اور اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. کیونکہ اگر آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے تو خدا نخواستہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا نشانہ بن سکتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی پکڑ کا نشانہ بنتا ہے تو وہ